ذرا ایک مرتبہ تڑپ کر یہاں سے وہاں تک سب درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یزیدیت کا ہے بول بالا یزیدیت کا ہے بول بالا حسین یزیدیت کا یزیدیت کا ہے بول بالا حسین ستم کا ڈیرا حسین حسین یزیدیت کا ہے بول بالا حسین اور شعر سماعت فرمائیں. اور جتنے بھی آج کے اس جلسے کے منتظمین ہیں خصوصی طور پر ہماری جناب غیاث پہلوان صاحب قدیری والد گرامی حضور امیر اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے پرانے یہ مرید ہیں. اور ان کے علاوہ یہ ہماری حضور خواجہ غریب نواز ایکتا کمیٹی کے اراکین یہاں موجود ہیں. ہمارے عبدالرشید قدیری ہیں, محمود قدیری ہیں. یہ سب آج کل اس جلسے میں لگے رہے محبتوں کے ساتھ. میں سب کی جانب سے بارگاہ حسینی میں یہ شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا. ذرا جہاں سے وہاں تک سب ایک مرتبہ بآواز بلند کہہ دیں یا حسین, یا حسین. ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا حسین, یا حسین, یا حسین. شعر سماعت فرمائیں. حسین حسین تمہاری محفل سجی ہوئی ہے اور تمہاری جانب ہی تمہاری محفل سجی ہوئی ہے تمہاری جانب ہی لگی ہے ہمیں دکھانے نہ
نبی کا جلوہ حسین حسین اور حضرات شعر کئی ہیں مگر میں آخری شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں حسین حلیم و شربت کی فاتحہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ علم ہوتا تو تاغیہ ہو حلیم و شربت تمہاری نسبت کا ہے کرشمہ حسین سبحان اللہ تمہاری نسبت کا ہے کرشمہ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب ارنی بجمالك حسنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرات ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ سرکار امام علی مقام شہید اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے بے شک یہ سب کو معلوم لیکن کبھی ہم نے اس بات پر بھی غور کرنے کی کوشش کی کبھی اس بات کو بھی ٹٹولنے کی کوشش کی کبھی اس بات پر بھی ہم نے نظر دوڑائی کہ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے کیوں کبھی یہ سوچا کہ میدان کربلا میں یہ تاریخ کا سب سے بھیانک سانحہ رونما کیوں ہوا ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور اس بات کو نہ جاننے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بے ایمان ہمیں مل جاتا ہے کوئی بدعقیدہ ہمیں ٹکرا گیا اور اگر وہ یزید پلید کی خیر خواہی میں دو جملے کہہ دیتا ہے تو ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے سنی مسلمانوں خالی تعدیہ بنانے سے بھی کام نہیں چلے گا خالی شربت پلانے سے بھی کام نہیں چلے گا خالی
بانٹنے سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ میدان کربلا میں سرکار امام حسین شہید کیوں ہوئے، کیا جھگڑا تھا کہ میدان کربلا میں سرکار امام حسین اقتدار کے لیے گئے تھے، کہ سرکار امام حسین میدان کربلا میں بادشاہت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، کیا میدان کربلا میں سرکار امام حسین بادشاہت کی ہوس لے کر گئے تھے؟ سنی مسلمانوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میدان جنگ میں جب کوئی جاتا ہے تو ہٹے کٹے جوانوں کو لے کر جاتا ہے، جی بولو، جوانوں کو لے کر جائے گا، پہلوانوں کو لے کر جائے گا، مسلح لوگوں کو لے کر جائے گا، جو مرنے مارنے سے نہ ڈریں نہ پیچھے ہٹیں، ایسے لوگوں کو لے کر جائے گا۔ میدان جنگ میں کوئی اپنے 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے کو لے کر نہیں جاتا، جی میدان جنگ میں کوئی اپنے بیمار بچوں کو لے کر نہیں جاتا ہے، میدان جنگ میں کوئی اپنے گھر کے بوڑھوں کو لے کر نہیں جاتا ہے، میدان جنگ میں کوئی اپنے گھر کی خواتین لے کر نہیں جاتا ہے، بلکہ میدان جنگ میں تو مسلح لوگوں کا کام ہوتا ہے، فوجیوں کا کام ہوتا ہے، لڑاکا لوگوں کا کام ہوتا ہے، جھگڑا کرنے والے لوگوں کا کام ہوتا ہے، جیسے کل میٹھی گاڑی میں ہو رہا تھا، بے شک میں آیا تو پتا چلا کہ یہاں پر ایک جھگڑا ہو رہا تھا رات میں۔ اللہ کے بندو، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام حسین کا مہینہ ہے، خوب نظر و نیاز کرو، مت جھگڑا کرو آپ۔ ہم سنی مسلمان میل محبت کے ساتھ رہیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، جی بے شک۔ ایک تو مسلمان کم، اوپر سے سنی کم، اور وہ بھی لڑے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، محبت و اخوت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو میدان کربلا میں سرکار امام حسین گئے، بچے بھی ساتھ ہیں، گھر کی خواتین بھی ساتھ ہیں، گھر کی عورتیں بھی ساتھ ہیں، گھر کے بوڑھے بھی ساتھ ہیں، گھر میں بیمار تھے وہ بھی ساتھ ہیں۔ یہ ماحول ہمیں بتا رہا ہے کہ میدان کربلا میں سرکار امام حسین جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے، بے شک بے شک، حق حق حق، جھگڑنے کے لیے نہیں گئے، کوئی مار کا اثر کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں، بلکہ کوفیوں نے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط بھیجے، خط لکھے، یا امام حسین آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر مرید ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کے دست کرم پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ اب سرکار امام حسین مرید فرمانے کے لیے نکلے ہیں تو بچوں کو بھی ساتھ لے لیا، چلو بچوں تم بھی چلو، مریدوں سے ہوگی ملاقات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے ذرا تڑپ کر کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بڑے سوئے سوئے سے نظر آتے ہیں۔ ایسے موقع کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ روٹھے روٹھے میرے سرکار نظر آتے ہیں اور میری بربادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ حسینیت کے جذبے سے سرشار ہو کر زندہ دلی کے ساتھ بیٹھو۔ سرکار امام حسین مرید کرنے کے لیے تشریف لے گئے، بچے بھی ساتھ ہیں، چلو مرید لوگ مال کھلائیں گے، بڑھیا پکائیں گے، بڑھیا کھلائیں گے، خوب ٹہلوائیں گے، چلو مریدستان میں چلتے ہیں۔ بچوں کو ساتھ لے لیا، گھر کے خواتین کو بھی ساتھ لے لیا، لیکن ایک مقام وہ آ گیا جسے میدان کربلا کہا جاتا۔ اللہ اکبر، میدان کربلا
تیری عظمتوں پر ہم سارے امام حسین کے غلام قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے میدان کربلا تو وہ میدان ہے کہ تیرا ذکر ہم غلامان مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان. جس کا ذکر جبریل امین نے بھی کیا. سبحان اللہ. جس کا ذکر رحمت للعالمین نے بھی فرمایا ہے اور رب العالمین نے بھی فرمایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر اہل سنت، مسلک امام اعظم. اور جب میدان کربلا پر امام علی مقام کی شہادت کی خبر لے کر جبریل امین آئے تھے تو رب العالمین کے بھیجے تو آئے تھے. بے شک. خود اپنے کوئی پیغام لے کر نہیں آتے، وہ رب کا پیغام لے کر پیارے نبی کے پاس تشریف لاتے تھے. سبحان حاضری دیتے تھے دربار رسالت میں. میدان کربلا آ گئے امام حسین. میدان کربلا میں آنا بھی اتفاقیہ نہیں ہے. میدان کربلا میں سرکار امام حسین کا پہنچنا یہ اتفاقیہ نہیں ہے، اچانک ہونے والا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظام قدرت چلا آ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کو معلوم تھا کہ میدان کربلا میں یہ ہونا. میدان کربلا میں سرکار امام حسین کو جامع شہادت نوش فرمانا ہے، سب کو معلوم تھا. یہی وجہ سیدنا حضرت اسبغ ابن نباتہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک سفر میں ہیں. سفر کرتے 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 ایک مقام پر سرکار مولا کائنات ٹھہر گئے، رک گئے. فرمایا اسبغ یہ تو بتاؤ یہ مقام کون سا، یہ تو بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے. حضرت اسبغ ابن نباتہ عرض کرتے ہیں حضور اس مقام کو مقام نینوا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقام نینوا کہتے ہیں. کہا اچھا مقام نینوا کہتے ہیں، ارے کچھ اور نام بھی ہے. عرض کیا ہاں حضور اس مقام کو میدان کربلا بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو میدان کربلا بھی کہا جاتا ہے. سرکار مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ اس کو میدان کربلا کہتے ہیں، اس کو میدان کربلا کہتے ہیں، یہ مقام کربلا ہے، یہ کربلا کا میدان ہے، تو آپ اپنے عصائے مبارکہ سے، اپنی چھڑی سے، اپنے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اس ڈنڈے سے جگہ جگہ نشان لگانے لگے. اور جہاں جہاں نشان لگاتے تو بآواز بلند فرماتے کہ حسین صبر کرنا، حسین صبر کرنا، حسین صبر کرنا. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ نشانات کیسے لگا رہے ہیں؟ حضور یہ جگہ جگہ نشانیاں کیسی لگا رہے ہیں؟ یہ جگہ جگہ لکیریں کیسی کھینچ رہے ہیں؟ تو سرکار مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اے میرے رفقا، ارے یہ میدان وہی میدان ہے کہ جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا. اور جو میں نے یہ نشانات لگائے ہیں یہ نشانات وہ ہیں کہ جہاں میرا حسین شہید ہوگا، یہاں علی اکبر شہید ہوگا، یہاں علی اصغر شہید ہوگا. ارے یہ پورا میدان کربلا میرے خون کے شہیدوں سے، میرے خانوادے کے شہیدوں سے آراستہ کر دیا جائے گا. ارے یہاں میرے خاندان کے بچوں کے لاشیں پڑے ہوئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام حسین. میدان کربلا میں سرکار امام حسین پہنچ گئے. اتفاقیہ نہیں پہنچے، پہنچنا ہی تھا. بے شک پہنچنا ہی تھا. لیکن آخر اتنا بڑا مارکا ہو گیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، تاریخ کا سب سے پرتشدد بازار گرم ہو گیا، تاریخ کی سب سے عظیم شہادت ہو گئی.
آخر کیا ضرورت تھی؟ کیوں یزید کی بیعت قبول نہ کر لی سرکار امام حسین؟ یزید کو آخر اپنا امام کیوں نہیں بنایا؟ بنا لیتے، مال ملتا، دولت ملتی، حکومت ملتی۔ ارے کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو سرکار امام حسین کے لیے یہ ذہن اور یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میاں وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے میدان کربلا گئے۔ ارے ذرا یہاں سے وہاں تک سب کہہ دو توبہ، توبہ ہے، توبہ ہے۔ اقتدار، حکومت، بادشاہت، اللہ اکبر، سرکار امام حسین کی بادشاہت، سرکار امام حسین کا اقتدار، ذرا یہاں سے وہاں تک سب کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار امام عالی مقام کی بادشاہت و حکومت۔ ارے دنیا کا اقتدار کتنے دن کا ہے؟ یہ دنیا کا اقتدار چند روزہ، بے شک حق۔ یہ دنیا کی حکومت چند روزہ، یہ دنیا کا مال چند روزہ ہے۔ کتنے ہیں؟ کل بادشاہ تھے، آج نہیں ہے۔ اکبر، بادشاہ اکبر جاہو جلال میں مشہور، آج کون پوچھتا ہے کوئی اکبر سے ڈرنے والا؟ یا ہے کوئی اکبر کا نام لینے والا اچھائی کے ساتھ؟ ہے کوئی کہ جو آج اکبر کی تعظیم کرتا ہو؟ کچھ نہیں، کہانی سماپت۔ ارے میاں بڑے بڑے نیتا ایم پی بن گئے، ایم ایل اے بن گئے، منسٹر بن گئے، جب تک منسٹری ہے تو بیگ اٹھانے والے بھی ملتے ہیں، بریف کیس اٹھانے والے بھی ملتے ہیں، سب ملتے ہیں۔ منسٹری کی ادھر کو گئی، جاہو جلال ادھر کو گیا، ختم کہانی، بے شک نمٹ گئی کہانی۔ اللہ اکبر۔ مگر پیارے حسین کی حکومت، سبحان اللہ، پیارے حسین کی بادشاہت، ہمارے اسٹیج والے تو بالکل ہی خاموش بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، امام عالی مقام کی حکومت، ذرا ہاتھ توڑ کر کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دونوں جو شہزادے ہیں، یہ جو دونوں میرے نواسے ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنتی جوانوں کے سردار۔ جنت میں جو جائے گا وہ سرکار امام عالی مقام کی سرداری میں جائے گا۔ بے شک، بے شک حق۔ ان کو سردار مانے گا تو جائے گا، ان کو اپنا آقا مانے گا تو جائے گا، ان کو اپنا مولا مانے گا تو جائے گا، ان کو اپنا داتا مانے گا تب جائے گا۔ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ میاں میدان قیامت میں سرکار امام حسین کا بول والا ہوگا، وہ تو ابھی دور کی بات ہے۔ جنت میں سرکار امام عالی مقام، ہم غلام جنتیوں کے سردار ہوں گے، وہ تو ابھی دور کی بات ہے۔ لیکن سرکار امام عالی مقام کی عظمت، سرکار امام عالی مقام کی سلطنت، سرکار امام عالی مقام کی حکومت، سرکار امام حسین کی بادشاہت، ارے میاں دیکھو کہ آج ہر ایمان والا سرکار امام حسین کا غلام نظر آ رہا ہے، ان کے نام کا شہدائی نظر آ رہا ہے، ان کے نام پر اپنی جانوں کو نثار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے سرکار امام عالی مقام کی بادشاہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، شیر اہل سنت۔ اور میاں ہم ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ بے شک، اگر ہم امام عالی مقام کو آقا کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں، داتا کہتے ہیں، رہبر کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، تو ہم تو غلام ہیں۔ بے شک، ارے ذرا دیکھو تو، جب
سبحان اللہ تو سبحان غیر اللہ مسلم بھی اپنے بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں سبحان اللہ کیا کہنا سبحان ایک اللہ موقع مل جائے اور ہم اپنے بچے کو تعزیہ شریف کے نیچے سے نکال دیں، سبحان اللہ ہمارا بچہ اچھا ہو جائے گا، سبحان اس کا اللہ۔ مستقبل سنور جائے گا، اس کے چہرے پر نور آ جائے گا، سبحان اس کے اللہ۔ چہرے پر چمک آ جائے گی۔ میاں مسلمان تو مسلمان، ارے غیر مسلم جس کی عظمتوں کا لوہا مانتے ہیں اس ذات کا نام امام حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی بادشاہت کہیں اور ہے؟ ارے یہ ہے بادشاہت، اس کو کہتے ہیں حکومت، بے شک حق کہ جو جسموں پر بھی چلتی ہے، جو دلوں پر بھی چلتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے کتنے ہیں تھانے دار سے ڈرتے ہیں، پولیس والوں سے ڈرتے ہیں، مگر دل میں عظمت نہیں رکھتے۔ بے شک حق جیسے چاہے برا بھلا کہیں گالی بکے، مگر سامنے جایا تھا خیریت ہے؟ بے شک ہاں سامنے سے کریں کیا دل میں کہیں آ گیا کمی ہے، پھر نوٹ چاہیے اسے؟ دل میں جائے اندر برا بھلا کہیں گالی بکے، مگر سامنے کرنا پڑتا ہے بھائی۔ اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اس کے ہاتھ میں پاور ہے، طاقت ہے، لیکن حکومت اس کو کہتے ہیں کہ میاں ہر ایمان والے کا بچہ سرکار امام حسین کے نام پر قربان ہوتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک حق اس موقع پر پہنچ کر حضور امیر اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مطلع میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ کا موڈ ہو تو سناؤں، عطا ہو بے شک۔ ذرا طرف کر کہتے ہیں یا حسین، یا حسین اور تم کر کہتے ہیں یا حسین۔ یا حسین اللہ نے وہ دی ہے تمہیں شان یا حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ طرف کر کہیں یا حسین۔ یا حسین یا حسین اللہ نے وہ دی ہے تمہیں شان یا حسین، قربان ہے تم پہ سارے مسلمان یا حسین۔ سبحان تو اللہ ہر ایمان والا سرکار امام حسین پر دل و جان کا قربان، بے شک سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں حکومت، اس کو کہتے ہیں بادشاہت، اس کو کہتے ہیں سلطنت۔ اور یہ بادشاہت، یہ سلطنت سرکار امام حسین کو وہاں تو میاں بعد میں حاصل ہوگی، یہاں پہلے حاصل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جس کو یہ عظمتیں ملی ہوں، جس کو یہ اونچا مرتبہ ملا ہو، جس کو یہ بلند درجات ملے ہوں، وہ دنیا کی چند روزہ حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو کٹوائے گا، اپنے گھر کی خواتین کی بے حرمتی کرائے گا، اپنے 6 ماہ کے دودھ پیتے بچے کو تیروں کی برسات میں چھوڑائے گا؟ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، مقدمہ کچھ الگ ہے۔ ورنہ اگر سلطنت کی بات ہوتی، اگر حکومت کی بات ہوتی، اگر بادشاہت کا معاملہ ہوتا، اگر دولت کے حصول کا معاملہ ہوتا، تو یزید نے وہ کون سی پیشکش ہے کہ جو امام عالی مقام کو نہیں دی؟ گورنری لے لو، فلاں جگہ کا امیر بنا دیتا ہوں، فلاں جگہ کی حکومت دیے دیتا ہوں، اتنا مال لے لو، اتنی دولت لے لو، مگر میری بیعت کر لو۔ سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دولت کی پیشکش، حکومت کی پیشکش، اور یہ اہل باطل کا بڑا پرانا ڈھرا رہا ہے کہ ایمان والوں کو دولت دو،
اور ان سے ایمان لو، عورت دو اور ایمان لو، پیسہ دو اور ان کا ایمان خرید لو۔ یہ پرانا ڈر رہا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ بے شک حق ہے، بے شک۔ دولت دے کر، عورت دے کر، آجا آجا۔ لیکن سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، ارے تو کیا دولت دے گا؟ ارے تو کیا حکومت دے گا؟ ہمیں دولت و حکومت، ہمیں دونوں جہاں کے خزانے اور ہمیں ساری کائنات کی بادشاہت ہمارے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما گئے ہیں۔ تو کیا دے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے تیری کیا اوقات ہے، تیری کیا حیثیت؟ بے شک۔ یزید تیری بیعت نہیں ہوگی، تجھے امام نہیں بنایا جائے گا، تجھے امیر نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے نہیں مانا جائے گا کہ تو بے نوازی ہے، اس لیے تجھے امام نہیں بنایا جائے گا کہ تو جواری ہے، بے شک۔ اس لیے تیری بیعت نہیں کی جائے گی کہ تو شرابی ہے، تو دنیا بھر کے پاک کرتا ہے، امام تجھے نہیں بنایا جائے گا، تجھے امامت کے قابل نہیں ہے، تو مسلمانوں کی پیشوائی کے قابل نہیں ہے، تو امیر المومنین بننے قابل نہیں ہے، تو گناہگار ہے، تو پاپی ہے، تو عصیہ شعار ہے، تو گندا ہے، تو پلید ہے، تو امام نہیں بن سکتا۔ بے شک حق۔ سنی مسلمانوں، وہ دنیا کا کون سا پاپ تھا جو یزید میں نہیں تھا؟ اور یہ تو میں نے وہ پاپ گنائے ہیں کہ جس سے یزید پلید کا فسق و فجور ظاہر ہوتا ہے، اس کا فاسق و فاجر ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ یزید کے کتنے پاپ ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ فاسق نہیں بلکہ کافر ہے۔ بے شک حق ہے، بے شک۔ یزید اپنی بیٹیوں سے نکاح کرنے کو جائز سمجھتا تھا۔ استغفر اللہ، توبہ ہے توبہ۔ یزید اپنی بہنوں سے نکاح کرنے کو جائز سمجھتا تھا۔ معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ تو نہیں مسلمانوں، جو اپنی بہنوں سے نکاح کرنا جائز سمجھے، جو اپنی بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز سمجھے، کیا ایمان والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا اس کا ایمان سے کوئی مطلب اور کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ ایسا بے ایمان، ایسا خبیث، ایسا پلید، سرکار امام حسین نے اعلان فرما دیا، یزید تیری بیعت نہیں کی جائے گی، تجھے امام نہیں بنایا جائے گا، اس لیے کہ تو پاپی ہے، تو گناہگار ہے، تو عصیہ شعار ہے، تو دنیا بھر کے پاپ کرتا ہے۔ سرکار امام حسین نے یزید کو امام نہیں بنایا، سرکار امام حسین نے امیر المومنین تسلیم نہیں کیا، خلیفۃ المسلمین تسلیم نہیں کیا۔ سنیں مسلمانوں، یہاں پر ایک بات بھی سمجھتے چلو، امامت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ امامت ہوتی ہے کہ جو آپ کی نورانی مسجد میں مولانا غلام ربانی اشرفی کرتے ہیں، بے شک جی۔ ایک امامت یہ ہوتی ہے کہ جو مسجد اللہ میاں میں مولانا حافظ قاری محمد جاوید قدیری کرتے ہیں، یہ امامت صغرا ہے، یہ چھوٹی والی امامت ہے۔ اور جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے، خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے، یہ بڑی امامت ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا سبحان کہتے اللہ۔ ہیں؟ امامت کبریٰ، بڑی امامت۔ یہ جو مسجد میں 5 وقت امامت ہوتی ہے، امامت صغرا ہے، چھوٹی والی امامت ہے۔ یہ جس کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتے ہو پیچھے اس امام کے، یہ امام چھوٹا والا ہے۔ اور جو امام وقت ہوتا ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے، وہ بڑا امام ہوتا ہے،
یزید پلید اسی امامت کبریٰ پر فائز ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا اللہ اکبر استغفر اللہ کہ امام حسین مجھے اپنا امام بنا لیں، اور جب امام حسین مجھے اپنا امام بنا لیں گے تو پھر باقی جتنے بھی ہیں ان کو تو میں زبردستی ہی اپنا مقتدی بنا لوں گا۔ جب امام حسین جیسے نے میری بیعت قبول کر لی، جب امام حسین نے مجھے اپنا امام بنا لیا، جب امام حسین نے مجھے اپنا پیشوا بنا لیا، تو تم مجھے اپنا پیشوا کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ تم مجھے اپنا امام کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ تم مجھے امیر المومنین کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ میاں سنی مسلمانوں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو پاپی ہیں، ہم تو دنیا بھر کے پاپ کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا ہے کہ جو یہ چاہے کہ میاں ہماری مسجد کا امام بھی پاپ کرے؟ نہیں ہے کوئی ایسا؟ نہیں۔ تم لوگ لاکھ دنیا بھر کے پاپ کرو، ایک وہ شخص کہ جو روزانہ ادھا پی کے آتا ہو، اگر امام صاحب کو پوا پیتے ہوئے دیکھ لے نماز نہیں پڑھے گا۔ نماز کیا نہیں پڑھے گا؟ ارے میاں بونڈر کر دے گا محلے میں، ہاں امام صاحب پوا لگا رہے، امام صاحب کا پوا ختم بھی نہیں ہوگا، پورے محلے میں خبر ہو جائے گی۔ خود چاہے 100 روپے کی لگاتا ہو، اگر امام صاحب نے 5 روپے کی بھی لگا دی بس خیریت نہیں ہے امام صاحب کی، پورے محلے میں تماشا ہو جائے گا۔ امام صاحب بھی لگا رہے تھے 5 روپے کی، کیا خود 500 کی لگا کے آئے ہو؟ یہ ہم ہیں، بے شک بالکل صحیح بات ہے۔ جو کھلم کھلا پاپ کرے گا مسجد کے مصلی پر نہیں جا سکتا، بے جو شک کھلم کھلا گناہ کرے گا امام نہیں بن سکتا۔ بے شک حق۔ لیکن سنی مسلمانوں، آج ہم میں یہ حوصلہ پیدا ہو گیا، آج ہم میں یہ ہمت پیدا ہو گئی کہ ہم چاہے کتنے گنہگار سہی، ہم چاہے کتنے پاپی سہی، ہم چاہے دنیا بھر کے پاپ کرتے ہوں، لیکن ہمیں یہ قبول نہیں ہے کہ ہم جیسے پاپیوں کا امام بھی پاپ کرتا ہو، ہم جیسے گنہگاروں کا امام بھی کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، ہم جیسے حرام کام کرنے والوں کا امام کھلم کھلا حرام کام کرتا ہو، یہ ہم جیسے گنہگاروں کو قبول نہیں ہے، یہ ہم جیسے پاپیوں کو قبول نہیں ہے۔ تو ذرا سوچو کہ جب پاپ کرنے والا امام ہم جیسے پاپیوں کو قبول نہیں، جب گناہ کرنے والا امام ہم جیسے گناہگاروں کو قبول نہیں، تو وہ ذات گرامی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہو، وہ یزید جیسے پلید کو اپنا امام کیسے بنا لے؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نہیں بنایا۔ نعرہ رسالت، مسلک امام اعظم فیضان امام حسین۔ ارے جب ہم جیسا گناہگار، ہم جیسا شیعار، ہم جیسا پاپی ایک پاپ کرنے والے امام کو قبول نہیں کر سکتا، تو پھر امام حسین کی ذات گرامی کہ جنہوں نے اس آغوش میں تربیت پائی ہے کہ جہاں اسلامی قانون بنائے جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان، جہاں شریعت کا نرمان ہوتا ہے، بے شک اس گود کے پالے ہیں سرکار امام حسین۔ بے شک اللہ اکبر۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے نواسوں سے کیسا پیار فرماتے ہیں، اپنے نواسوں سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ ارے میاں، محبت سرکار امام حسین سے ذرا تڑپ کر کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سید الشہداء ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارے نبی کے چچا ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ، حضرت امیر حمزہ کو ایک شخص نے شہید کیا جنگ احد کے موقع پر۔ ایک شخص نے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔
وقت گزر گیا. ایک وقت ہوا آیا کہ وہ شخص کے جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ صحابی ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے اسٹیج والوں تم تو کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان ان کے اللہ. سمجھ میں آیا ہوگا نہیں آیا؟ تمہارے سمجھ میں تو آیا ہوگا. سبحان اللہ. جس شخص نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اصل میں بات ایسی ہے نا کہ جب امام صاحب خاموش بیٹھے ہیں تو مقتدی کہہ رہے ہیں ہم کیوں بولے؟ جن کو ہم نے امام رکھا وہی نہ بول رہا. حضرت امیر حمزہ ان کو جس شخص نے شہید کیا وہ مسلمان ہو گئے، صحابی رسول ہو گئے، لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میری نظروں کے سامنے مت آیا کرو. تم مسلمان ہو گئے ہو، تم صاحب ایمان ہو گئے ہو، تمہیں صحابی کا رتبہ مل چکا ہے، لیکن پھر بھی تم میرے سامنے مت آیا کرو. اللہ اکبر. جس شخص نے، جس ذات نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، اس کے باوجود کہ وہ ایمان والے ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے، وہ صاحب ایمان ہو گئے، وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہو گئے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری نظروں کے سامنے مت آیا کرو، میرے سامنے مت بیٹھا کرو، میرے سامنے سے مت گزرا کرو. ارے یہ اظہار نفرت ہی تو ہے، یہ پیارے نبی کا ان پر جلال ہی تو ہے، ان پر غصہ ہی تو ہے. تو جب حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والے سے پیارے آقا اتنی نفرت فرماتے ہیں تو جتنے پیارے نبی کی گودوں کے پالے، پیارے نبی کے چاسوار حضرت امام حسین کو شہید کیا ہو، پیارے نبی اس سے کتنی نفرت فرماتے ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک امام اعظم شہید برقرار علیہ السلام کیسا پیار فرماتے ہیں امام حسین سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس نے پیارے حسین کو توڑ پایا، جس نے سرکار امام عالی مقام اور ان کے رفقا کو پانی کے لیے در در ترسایا، پیارے آقا علیہ السلام کیسا غضب فرماتے ہوں گے ان پر. تو یزید پلید سے نفرت اتنی ہی ضروری ہے کہ جتنی سرکار امام حسین سے محبت ضروری ہے. بے شک حق ہے، بے شک. سنی مسلمانوں، سرکار امام حسین سے محبت کا دعویٰ ہے. سرکار امام حسین سے محبت کرتے ہو اور بے شک کرتے ہیں. تو جتنی سرکار امام حسین سے محبت کرتے ہو اتنی ہی یزید پلید سے نفرت بھی کیا کرو. بے شک. یزید پلید کی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یزید پلید کی خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھنا چاہیے. ارے ہم تو حسین والے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. طلب کر کہہ دو ہم سب حسین والے ہیں، ہم سب حسین. میاں ہمیں تو اس گھرانے نے ایسا نوازا ہے، سبحان اللہ. اس گھرانے نے ایسا نوازا ہے. سبحان اللہ. میاں والدین دیکھو، سرکار مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. میاں مشکل کشا خیبر شکن ہے. سبحان اللہ. اپنے گھر کا کھانا اٹھا کر غریبوں کو دے دیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. سبحان اللہ. داماد مصطفیٰ پیارے نبی علیہ السلام کی سب سے چہیتی شہزادی کے خاوند سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر. سبحان اللہ. میاں یہ تو پورا گھرانہ ہی نور بار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے سرکار مولا کائنات ہو، چاہے حضرت فاطمہ الزہرا ہو. ارے میاں کچھ چیزیں ورثے میں بھی تو ملتی ہیں. بے شک. کچھ چیزیں آدمی کو اپنی گھریلو تربیت سے بھی ملتی ہے. حق. بے شک. حضرت مولا کائنات
حضرت فاطمہ الزہرا، ان دونوں نے سرکار امام حسین کی تربیت ہی ایسی فرمائی تھی۔ سبحان اللہ اور میاں کیوں نہیں فرماتے؟ سبحان اللہ، ان کے اندر بھی تو جذبہ وہی تھا، بے شک، وہ بھی تو اپنے بابا جان کی امت کے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے۔ میاں میں تو ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک مختصر سے آپ کو بات سناتا ہوں۔ سرکار مولائے کائنات علی شیر خدا مشکل کشا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا موقع، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت مختصر سی بات۔ پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا، فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کیا جا رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تھے، سبحان اللہ، اور جبریل امین نے میرے پاس حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر علی کا اور فاطمہ کا نکاح مقرر فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان دونوں کا نکاح فرما دیا، سبحان اللہ، وہاں بھی ہو چکا ہے، آپ یہاں بھی فرما دیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں ہو گیا یہاں بھی فرما دیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا نکاح عرش پر فرما دیا ہے، یہاں بھی ہونا ہے، کیا کہتی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، بابا جان، مرضی مولا ادھا مولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس میں بندی کو کیا دخل ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا اس میں مجھ بندی کو کیا انکار ہو سکتا ہے؟ محفل نکاح سج گئی، حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح کی محفل سج گئی، حضرت مولا کائنات بھی آ گئے، نکاح کی تیاری ہو گئی، حضرت مولا کائنات نکاح کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نکاح کا خطبہ ارشاد فرمایا، بات آگے بڑھی، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس نکاح کی اجازت کے لیے لوگ پہنچ گئے، مہر مقرر ہونے کا وقت آ گیا، مہر مقرر ہونے ہیں، احادیث کریمہ میں مختلف مہر آئے ہیں، 152 تولہ چاندی سے لے کر 200 تولہ چاندی تک کے مہر بتائے گئے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے مہر 152 تولہ چاندی تھے، کسی میں آیا ہے 160 تولہ تھے، کہیں پر آیا 170 تولہ تھے، کہیں پر آیا 180 تولہ تھے، کہیں پر آیا 200 تولہ تھے، ایک روایت میں آیا کہ 400 درہم تھے، الگ الگ روایتیں، مہر مقرر ہو گئے حضرت فاطمہ کے، انہی کو مہر فاطمی بھی کہا جاتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے میرے اس دنیا کے مہر تو مقرر فرما دیے، مگر یا رسول اللہ میرا ایک نکاح عرش پر بھی تو ہوا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو 152 تولہ چاندی سے لے کر اور 200 تولہ چاندی تک، یہ 400 درہم جو میرے مہر مقرر ہوئے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو دنیاوی نکاح کے مہر ہیں، میرا وہ نکاح کے جو عرش پر ہوا ہے اس کے مہر کیا ہیں؟ اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ السلام جبریل سے مخاطب ہوئے، جبریل امین، اے سلطان الملائکہ، کیا جواب ہے میری فاطمہ کے سوال کا؟ یہ جو مہر مقرر کیے جا رہے ہیں یہ تو دنیاوی مہر ہیں، عرش والے نکاح کے مہر کیا ہوں گے؟ حضرت جبریل امین بارگاہ الہی میں پہنچ گئے، مولا تیرے محبوب کی لاڈلی عرش والے نکاح کے مہر بھی چاہتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ذرا محبت دیکھیں،
یہ شفقت دیکھیں، یہ راز و نیاز دیکھیں۔ مولا تیرے محبوب کی لاڈلی اپنے دنیاوی نکاح کے مہر الگ مقرر کرنا چاہتی ہے تو اپنے عرش والے نکاح کے مہر الگ مقرر کرنا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان مولا کیا مہر ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا، جبریل ہمارے محبوب کی لاڈلی ہم سے پوچھنا چاہتی ہے کہ ہم اس کے مہر کیا مقرر کرتے ہیں۔ ارے جاؤ ہمارے محبوب کی لاڈلی سے پوچھو کہ وہ اپنے عرش والے نکاح کے کیا مہر مقرر کرنا چاہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین۔ ارے وہ ہم سے چاہتی ہے کہ ہم مقرر کریں۔ ارے محبوب رب ذوالجلال کی لاڈلی ہے وہ، دونوں عالم کے مالک و مختار کی شہزادی ہے وہ، سبحان اللہ سبحان دونوں اللہ، عالم کا جس کو ہم نے مالک بنایا ہے اس کی شہزادی ہے وہ۔ بے شک حق، سبحان اللہ۔ کیا کہیں؟ تم جا کر فاطمہ سے پوچھو کہ فاطمہ کیا مہر مقرر کرنا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار فاطمہ کو عطا فرما دیا ہے، کیا فاطمہ فرمائیں کہ کیا مہر چاہتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب فاطمہ بتائیں کیا مہر مقرر کرنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میاں کسی کو دنیا میں موقع مل جائے تو اپنے گھر والوں کو آگے بڑھاتا، کسی کو دنیا میں کوئی حکومت مل جائے، کوئی پد مل جائے، کوئی اگر منتری بن گیا، ریل منتری بن گیا تو بس نہیں چلتا کہ پورے خاندان کو ریل کی نوکریاں دلا دے، پورا خاندان ریل میں گزر دے۔ ہر آدمی اپنے گھر والوں کو نوازتا، ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کو نوازتا، ہر آدمی اپنے قریب والوں کو نوازتا ہے، مگر میاں یہ پیارے نبی کی شہزادی ہیں، سبحان اللہ، یہ پیارے نبی کی لخت جگر ہیں، یہ پیارے نبی کی آنکھوں کا چین ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، جبریل امین اگر رب کا یہ فرمان لائے ہیں، رب کا یہ پیغام لائے ہیں کہ اپنے عرش والے نکاح کے مہر مجھ کو مقرر کرنے ہیں، یہ اختیار مجھے دیا گیا ہے، یہ بات میری سپرد کی گئی ہے، تو یا رسول اللہ آپ جبریل امین سے فرما دیں کہ جبریل امین بارگاہ مولا میں میرا یہ عریضہ پہنچا دیں، میری یہ عرض پہنچا دیں، میری یہ التجا پہنچا دیں کہ میرے عرش والے مہروں میں یہ مقرر کر دیا جائے کہ رب تعالی میرے نانا بابا جان کی تمام امت کی بخشش فرما دے، فرما دے، قیامت تک جو میرے بابا جان کا کلمہ پڑھے رب تعالی اس کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین شاہ شاہ، حسین شاہ، حسین بادشاہ ہیں، سبحان اللہ، بادشاہ ہیں، شاہ ہیں، سلطان ہیں، حاکم ہیں۔ کون؟ امام حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دین است حسین، سبحان اللہ، دی پناہ ہست حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، امام حسین دین ہے، بے شک حق ہے، سبحان اللہ، امام حسین دین ہے، دین است حسین، امام حسین دین ہے، بے شک، دی پناہ ہست حسین۔ اور دین کو جس بارگاہ میں حفاظت ملی ہے وہ بارگاہ امام حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرداد نداد دست در دست یزید، سبحان اللہ سبحان اللہ، سرداد سر دے دیا، کیا کہنا، سبحان اللہ، نداد
نہیں دیا 10 ہاتھ سبحان اللہ در دست یزید، سبحان اللہ یزید کے ہاتھ بے شک سبحان اللہ سر دے دیا، سر لے لے، گھر لے لے، اولاد لے لے، سبحان مال لے لے، خاندان لے لے، لیکن اپنے نانا جان کی امت کا مستقبل نہیں دوں گا، بے شک حق سبحان اپنے نانا جان کی امت کے مستقبل کو تاریخ نہیں ہونے دوں گا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ ہستو، سبحان اللہ سبحان اللہ سچائی یہ ہے۔ مولانا محمد بن عبد الشیخ بجمالک یا رسول اللہ۔ یا اللہ جو کچھ ہم سب نے پڑھا ہے اور جو یہاں پر تیرے محبوب کا، تیرے محبوب کے محبوبوں کا اور خصوصاً سیدنا امام عالی مقام شہید اعظم حضرت امام حسین و دیگر شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر ہوا ہے، ہم نے سنا ہے۔ مولا تبارک و تعالی ان سب کو اپنے دربار عالی میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ سرکار امام حسین کا فیضان عطا فرما۔ یا اللہ کربلا والوں کا کرم عطا فرما۔ یا اللہ کربلا میں بہنے والے اس عظیم خون کے صدقے میں ہم سب کو دونوں جہان میں سرخروئی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عزت دارین عطا فرما، دولت کونین عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی
پریشانیوں کو دور فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی غلامان سرکار امام عالی مقام نے اس محفل کو سجایا ہے، سنوارا ہے، خصوصاً جناب نیاز پہلوان صاحب قدیری، مولا تبارک و تعالی ان کی ان خدمات کو قبول عطا فرما، اور جن جن حضرات نے اس میں ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے ساتھ اس میں محنتی کی ہیں، مولا تبارک و تعالی ان سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو دونوں جہان میں عزت و آبرو عطا فرما، سرکار امام حسین کا فیضان عطا فرما۔ یا اللہ جناب شبیر ماسٹر صاحب قدیری علیل ہیں، مولا تبارک و تعالی ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حضور امیر اہل سنت مجدد دین و ملت کے دیوانے ہیں، ان کے مریدین ہیں، معتقدین ہیں، مولا تبارک و تعالی سب کو دونوں جہان کی دولتوں سے مالا مال فرما، دونوں جہان کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور امیر اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔